اور بہت سے ایسے لوگ ہیں اس میں سے جو اسی پروگرام کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور اسی کے اوپر انحصار کیے ہوئے تھے، لیکن اب 1 نومبر سے وہ پروگرام بند ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام کی جو 4 کروڑ امریکی اس سے متاثر ہونے جا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں اس میں سے جو اسی پروگرام کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور اسی کے اوپر انحصار کیے ہوئے تھے، لیکن اب 1 نومبر سے وہ پروگرام بند ہونے جا رہا ہے اور اس کا باضابطہ طور پہ امریکی حکومت نے اعلان کر دیا ہے۔ نہ صرف اعلان کیا ہے بلکہ ایک نئی قانونی جنگ کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ اب یہ پروگرام صرف ایک بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 2 شرائط کے اوپر بحال ہو سکتا ہے، اور اس کی بحالی ممکن ہے۔ وہ کیا ہے آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کی دیگر وجوہات کیا ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی اسی کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، اور اس میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ پروگرام متاثر ہونے جا رہا ہے اور یہ پروگرام خطرے میں پڑ رہا ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہرحال امید رکھنی چاہیے اور اچھے کی امید ہونی چاہیے، تو آنے والے دن اس حوالے سے امپرومنٹ لائیں گے۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں فوڈ اسٹیمپ پروگرام کی، جو امریکہ کا ایک بہت بڑا فوڈ پروگرام ہے، مفت راشن دینے کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے تحت تقریباً 42 ملین لوگ، جو 4 کروڑ سے زائد لوگ بنتے ہیں، وہ لوگ اس سے متاثر ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ایک مجھے کریکشن کرنی ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا اور اس کی تھم نیل پہ مسٹیکنلی وہ 40 کروڑ لکھا گیا تھا، جو 40 ملین لکھنا تھا۔ تو اس پہ کسی دوست نے، ہمارے جو ویورز ہیں اور آپ لوگوں کی بڑی اچھی رائے ہوتی ہے، تو اس پہ انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹوٹل 35 کروڑ آبادی ہے امریکہ کی، تو آپ نے 40 کروڑ لکھ دیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی، یہ ملین لکھنا تھا لیکن وہ لکھا گیا۔ تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کلیریکل مسٹیک ہو تو ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کیجئے، تاکہ دوسروں کے لیے وہ آسانی ہو سکے، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کچھ چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، آپ جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے، تو ضرور کامنٹ سیکشن میں آ کے ہمیں بتایا کیجئے، ہم اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، خاص کر جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ چیزیں بھی۔ اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے، تو ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ اپنی سکسیسفل سٹوریز بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور ہم آپ کے انٹرویوز کا بھی ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں، اس پہ ہم انٹرویوز بھی لوگوں کے کریں گے۔ اچھا جناب، ہم بات کرتے ہیں فوڈ اسٹیمپ پروگرام کی، جو لاکھوں امریکی فیملیز کو اب متاثر کرنے جا رہا ہے، اور یہ امریکہ کا سب سے بڑا فوڈ پروگرام ہے، اور جو 1 نومبر سے بند ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو اعلان ہے امریکی محکمہ زراعت کی جانب سے کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اعلان کرتے ہوئے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نومبر میں کسی کو بھی فوڈ اسٹیمپ کی رقم نہیں دی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس فنڈز ختم ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہ فیصلہ ہے اس وقت سامنے آیا ہے جس وقت امریکہ میں 1 اکتوبر سے آج دن تک شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے گورنمنٹ کو شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، 400 سے قریب وفاقی جو ادارے ہیں، فیڈرل ایجنسیز ہیں، وہ بند پڑی ہیں، لوگوں کو جبری رخصت پر، یہ چھٹیوں پہ بھجوا دیا گیا ہے، تنخواہیں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں، اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب اس شٹ ڈاؤن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہی بات جو کانگریس میں اختلافات ہیں، ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر اور میڈیکیڈ کے لیے زیادہ فنڈ رکھے جائیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ اس سے انکاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر ملکیوں کو، جو ان آفیشیل یہاں پر موجود ہیں، انلیگل لوگ ہیں، ان کو ہم کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے دیں گے، بلکہ ان کے فنڈ جو ہیں ہم روکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فوڈ اسٹیمپ پروگرام کام کیسے کر رہا تھا، اب فیوچر اس کا کیا ہے، اور لوگوں کو کیسے اس کی بحالی مل سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو جو فوڈ اسٹیمپ پروگرام ہے جناب، اس کے تحت جو جتنے بھی کم آمدنی کے لوگ ہیں ان کو ڈیبٹ کارڈز دیے جاتے ہیں، اور ان کارڈز میں حکومت ہر مہینے جو ان کے فنڈز ہیں وہ مہیا کر دیتی ہے، جس سے وہ اپنا روزمرہ کی اشیاء، جس میں آٹا، دودھ، دالیں، چینی وغیرہ جو کچھ بھی ضروریات زندگی ہیں اور راشن کی، وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔
अब इसी तरह जो ये कार्ड मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स के ऊपर, सुपर मार्केट्स में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन ग्रॉसरी है उस पर इस्तेमाल करते हैं लोग। और लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो वो मैं देख रहा था कि उस टाइम 1939 में इसमें को कहते हैं कि 2 किस्म के जो है कूपन होते थे, एक नारंगी कलर का और एक ब्लू कलर का। और ये जो है वक्त के साथ साथ फिर कागजी स्टैम्प्स आ गई, वो भी ख़त्म हो गई और 2008 में उसकी जगह पे ये डिजिटलाइजेशन आ गई और अब जो है इसको स्नैप कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अब ये इमदाद बंद क्यों हो रही है ये जानना बड़ा ज़रूरी है और इसकी बहाली कैसे होगी वो मैं आपको चल के बता देता हूँ। एक तो जनाब, ट्रंप इंतज़ामिया ने जुलाई में, आपको याद होगा, एक कानून नाफिज किया था, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। उसके तहत उन्होंने, इस कानून के तहत फूड स्टैम्प प्रोग्राम के फंड्स में 2034 तक 187 अरब डॉलर की कटौती की है। और पहले इस प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत और स्टेट्स दोनों ही अपना हिस्सा डालती थी, लेकिन अब जो ज़्यादातर बोझ है वो स्टेट्स के ऊपर डाल दिया गया है। साथ ही अब अहलियत और जो एलिजिबिलिटी है उसके मेयार और रसूलों को भी तब्दील कर दिया गया है। मसलन पहले आप 54 ईयर्स की उम्र तक लोगों को काम करना लाजमी था, लेकिन अब ये 64 तक हद कर दी गई है और ज़्यादा उम्र के अफराद को भी अब काम करना पड़ रहा है, और वरना वो कहते हैं कि जी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। अच्छा, आगे चलें। और अब इस फैसले से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो क्या है? सबसे पहले तो इस वक्त 4 करोड़ तकरीबन लोग मुतासिर हो रहे हैं जनाब, और उसमें जो है क्योंकि उसकी जो कुल आबादी है अमेरिका की उसका 8वां हिस्सा ये बनता है, उसमें 1 करोड़ 60 लाख बच्चे बनते हैं, 80 लाख बुजुर्ग शहरी बनते हैं और 40 लाख माजूर अफराद हैं, डिसेबल लोग बनते हैं। अगर ये फ़ंड मुस्तकिल बंद हो जाते हैं तो इन सब के घरों में वो कहते हैं कि खाने पीने का एक शदीद बहरान आ सकता है। और उस हवाले से कुछ रियासतों ने पहले ही इस हवाले से खबरदार कर दिया था और तकरीबन 25 रियासतें ऐसी हैं, मुख्तलिफ रियासतें हैं जो इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ चली गई हैं अदालतों में, जो बंद करने के ख़िलाफ़ की ये बंद की जा रही हैं और इसको सस्पेंड करवाने के लिए कि जो हत्ता हुकूमती फ़ैसला, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस वक्त तकरीबन 8 अरब डॉलर के करीब, 6 अरब डॉलर के करीब जो है एक हंगामी एमरजेंसी फ़ंड मौजूद है। जब वो मौजूद है तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा? तो उस पर महकमा ज़राअत कहती है कि क्योंकि 2026 तक के लिए जो भी हमने अप्रूवलें ली हुई थी तो उस प्रोग्राम के तहत वो जो फ़ंड थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ये फ़ंड उस अप्रूवल में नहीं आता, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो माली इमदाद है हमने उसी बजट से करनी थी जो अप्रूवल थी, और ये जो हंगामी बजट है ये हमारे पास ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि इसकी कानून इजाज़त नहीं देता है। लेकिन मुखालफिन कहते हैं कि कानून इजाज़त देता है, उसके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के हुकूमत इनको इस्तेमाल नहीं कर रही। अब नवंबर में तो ये क्लियर हो चुका है कि ये फूड स्टैम्प्स बंद रहेगी और इससे लाखों लोग मुतासिर होंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये वाकई प्रोग्राम आगे बढ़ता है, शटडाउन कब मामला हल होता है, जब नहीं होगा तो फिर देखना होगा कि फिर इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये एक अच्छी खबर नहीं थी, बहरहाल खबर तो खबर है और मेरा काम है आपके साथ खबर शेयर कर देना। उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।